مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ذرا اپنے انداز پہ غور ضرور کریں، اپنی میتھڈالوجی پہ غور ضرور کریں. اس وشس سائیکل سے ہم اس لیے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جناب اسپیکر دو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، دو پرنسپلز پہ وہ لڑتے ہیں. میرے آنریبل کولیگ نے کل کہا کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ان کو نومیریکل ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو وہ پرنسپل آف سروائیویبلٹی اور پرنسپل آف لیتھیلٹی، اس کی بنیاد پہ اپنی جنگی حکمت عملی مرتب دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ 6 لاکھ اور 7 لاکھ کی فوج کے حامی ہیں، پوزیس کرتے ہیں، آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسی تعداد میں ہیں، وہ آپ کے مقابلے میں 3 سے 4 ہزار ہوتے ہیں، 6 ہزار ہوتے ہیں. وہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہٹ اینڈ رن کی پالیسی اپناتے ہیں. جو میں بار بار اس نقطے کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رسپانس میکینزم کنونشنل ملٹری فیئر کے تحت ٹینک چڑھانے سے شاید نہ ہو، ایریل بمبارمنٹ سے شاید نہ ہو، انفینٹری ڈپلوائے کرنے سے شاید نہ ہو، لیکن اسپیشلائز فورسز شاید اس کا آنسر ہو. تو ہمیں امیجنیٹو پر ہونا پڑے گا، ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کی طرف جانا پڑے گا، اور اپنی ایگوز کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے الزام تراشی سے بچتے ہوئے اس چیز کو فار دا سٹیزن آف پاکستان، فار دا سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ، اس کو آبجیکٹیولی ڈسکس کرنا ہوگا اور اپنے تہیں اس کے لیے ریکمنڈیشنز دینی ہوں گی. جب تک ہم اخلاص کے ساتھ اس پہ کام نہیں کریں گے، اس وشیس سائیکل سے جناب اسپیکر نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا. قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے، تفریق رکھی گئی ہے. جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بہاف پہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول اسی فزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کانسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردانتے ہیں. اس رسپانس میکینزم میں ہمارے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس ایک کنونشنل ملٹری تھی. جناب اسپیکر، کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو برٹش کلونیل لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا، وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی. وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا. جب یہ تھریٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز مارفڈ انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اور جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا ہم نے رسپانس یہ دیا 9/11 کے بعد کہ کاؤنٹر اس کو ملٹری کرے گی ان ٹرمز آف کائنیٹکس، ان ٹرمز آف دا اپلیکیشن آف دا فورس، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ باقی دنیا کے جو تجربات ٹیررزم کے ساتھ ہیں، نان اسٹیٹ وارفیئر کے ساتھ ہے، وہاں پہ فارمل کاؤنٹر ٹیررزم فورس اسٹیبلش ہوئی ہیں. اس میں چونکہ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے ہمارے ہاں، 3 مرتبہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اس ملک میں، اس لیے پولیٹیکل کلاس کا ویزا وی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص ویو جو کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایٹ ٹائمز اتنا درست نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک کانٹیسٹنگ پوزیشن میں ضرور ہے. جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے، جب بھی اس نقطے پہ گفتگو ہوتی ہے، مجھے ایز اے سٹیزن ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی کامیابی سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے تو اپریسیشن جو مورال بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہوتی، اور ہم ایک دوسرے کے دھاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے دشمن کے صفوں میں ہوں، اور جو ہی ان کے ہاں کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی جو کہ ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ اگر سامنے آئے، ایگزبٹ ہو، تو وی گلاٹ اوور دیٹ. ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس کو اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور
مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے۔ کہ جو لوگ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے پاس مین سٹریم مذہب کی سند نہیں ہے۔ جو مین سٹریم سنی اور شیعہ اسلام ہے، حوزہ نجف جو کہ اہل تشیع میں روحانی طور پر سب سے سپیریئر اسپرچول سٹیٹس رکھتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی ایک حجت الاسلام، ایک بہت بڑا روحانی نام اور شخصیت اہل تشیع کے ہاں، اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں احترام ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ کہیں پر خراج یا خارجیوں کی یا اس ریڈیکلائزیشن کی سند یا فتویٰ یا لیگل اوپینین ان کی جانب سے نہیں آئی۔ اہل سنت میں چاہے اہل دیوبند ہوں، چاہے اہل بریلی ہوں، جامعۃ الازہر ہو، میری نظر سے ابھی تک اس ریڈیکلائزیشن کے لیے سند مین سٹریم اسلام سے یا ان کے ریپرزنٹیٹیو سے نہیں آئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو لوگ اس میں وائلنس میں شامل ہیں ان کے ہاں مذہبی رجحانات ضرور ہیں۔ جو لنچنگ کل پرسوں ہوئی ہے وہ انہی لوگوں نے کی ہوگی جو کہ یوزولی کلیم کرتے ہیں مذہبی رجحانات کو۔ مذہبی رجحان رکھنا اور اس کے سند یافتہ اس وائلنس کو لیجیٹمائز کرنے میں بڑا فرق ہے جب آپ نے کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ کرنا ہو۔ جناب چیئرمین، ہم اس جنگ میں جو کہ کاؤنٹر نیریٹو ہے، اگر مائل سٹون مذہب کو رکھ دیں گے اور دین سے لڑنا شروع کر دیں گے تو میری ناچیز رائے اس ایوان کے سامنے یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کے خلاف، جو کہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور ایک سائیکولوجیکل چیلنج اور ایشو ہے، اس کے خلاف لڑیں۔ جناب اسپیکر، ایک طرف لبرلزم، سیکولرزم، لبرل ڈیموکریسی کا امبیلم شہید بے نظیر بھٹو، وہ ان ریڈیکل ایلیمنٹس کا شکار ہوتی ہے، وکٹم بنتی ہیں۔ دوسری طرف شیخ الحدیث مولانا حسن جان، یہ دونوں کنٹراسٹ ہیں اپنے پولیٹیکل سپیکٹرم میں، اپنی پولیٹیکل ایگزیبیشن میں، اور جس سیاسی اشرافیہ کی وہ ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہیں وہ بالکل پولز اپارٹ ہیں۔ مولانا حسن جان انہی ریڈیکلز کا نشانہ بنتے ہیں اور وہیں پر اس کے نتیجے میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے سے اپنے پولیٹیکل پونشاں، انکلینیشن کی وجہ سے الجھیں گے، یہ الجھاؤ ان ریڈیکل ایلیمنٹ کو تقویت دے گا، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ہمارا ایک یونائٹڈ فرنٹ موجود ہونا چاہیے وہ حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن ادھورا نہیں، پورا بولنا چاہیے۔ ادھورا سچ بعض اوقات زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سینٹ کے فلور پہ بھی ہم نے یہ بات کی، یہاں پہ بھی ہم نے یہ تجاویز کے سامنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس فلور پہ میرا مطالبہ ہوگا کہ کوئی ایسی باڈی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں پارلیمان کے اندر بڑے توانا آوازیں موجود ہیں، رضا ربانی صاحب یہاں پر ہے، مشاہد صاحب ہیں، قومی اسمبلی سے ایسے توانا آوازیں موجود ہیں،
محسن داوڑ صاحب ہیں، بڑا فورسفل وائس ہیں، اور ایکیڈیمکس جو کہ ٹیررزم کو سمجھتے ہیں. صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جناب اسپیکر. جو کل ہم نے ابتدا کی 2 شہداء کے حق میں دعا سے، ایک طرف 5 سے 7 ہزار سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہادتیں دے چکے ہیں اور مزید بھی دیں گے، یہ ان کا کام ہے. ان دا لائن آف ڈیوٹی انہوں نے یہ اگری کیا ہوا ہے کہ وی ول رسک آر لائفز، ہم اس میں جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں. یہ دس پارٹ آف دا جاب ڈسکرپشن. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو ان کو اونرشپ دینی چاہیے، اگر وہاں سے الزام تراشی آئے گی تو یہ لڑائی کہیں نہیں جائے گی. اگر آپ اس لڑائی میں سنجیدہ ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ہیں،